بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر آڈینس، آج ہماری تقریر کا ٹاپک ہے مارکا 6 ستمبر داستان شجاعت۔ محترم پرنسپل صاحبہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے مارکا 6 ستمبر داستان شجاعت۔ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو ان شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے بھارت کے شب خون مارنے پر عرض وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارت نے کشمیر سے جنگ کا آغاز کیا تھا اور جب پاکستان نے دندان شکن جواب دیا تو مکار دشمن نے تمام محاذوں پر جنگ چھیڑ دی۔ یوم دفاع پاکستان ہمیں اس جذبے کی بھی یاد دلاتا ہے کہ جب ضرورت پڑنے پر ہماری فوج اور قوم ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ پاکستانی قوم کو مسلح فوج کے جانباز جوانوں کے جذبہ حب الوطنی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ہمیشہ سے فخر رہا ہے۔ جب کبھی ارض پاکستان پر کوئی ناگہانی آفت آئی یا کسی نے پاکستان کی سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا للکارا تو پاکستان کی مسلح فوج نے ہمیشہ غیور عوام کے ساتھ مل کر سرحدوں کی پاسبانی اور نگرانی کے ایسے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے اوراق میں زندہ و جاوید رہیں گے۔ پاکستانی تاریخ میں لڑی گئی جنگوں میں پاکستان کے باہمت بہادر سپاہیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ارض پاک کا دفاع کیا اور دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے اور شہداء اور غازی بن کر تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف کے ساتھ اپنا نام رقم کر گئے۔ صدر نشین و عزیز سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قوم کے جذبہ ایمان، کردار، ہمت اور خلوص کا امتحان ہمیشہ جنگ سے ہوا کرتا ہے، اور ستمبر کی یہ جنگ اس کی زندہ مثال ہے جس میں پاکستانی قوم اور افواج پاکستان نے ثابت کر دکھایا کہ ان کا دل اللہ رب العزت اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی محبت سے آباد اور وطن کی آزادی و حرمت پر مر مٹنے کے جذبے سے سرشار ہے۔ یہی وہ سرمایہ تھا جس کے بلبوتے پر اس نے اپنے سے تعداد اور اسلحہ میں کئی گنا بڑی طاقت کے سارے خواب بکھیر کر رکھ دیے اور سارے منصوبے غرور و خاک میں ملا دیے۔ افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ستمبر 1965 میں دفاع وطن کے دوران فرض سے لگن کی انمول مثالیں قائم کی۔ یوم دفاع جری جوانوں کی قربانیوں کو یاد دلانے اور ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ پاکستان کے جری سپوتوں نے اس مٹی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے دشمن کو یہ باور کرایا کہ وسائل کی کمی بھرپور جذبے اور عزم سے پوری کی جا سکتی ہے۔ معزز سامعین، بھارتی فوج کے جرنیل اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اتنے مخمور اور اپنی کامیابی کے حصول پر اتنے پر امید تھے کہ وہ لاہور کی جم خانہ کلب میں اپنے ناشتہ کرنے کا وقت بھی متعین کر چکے تھے۔ پاک فضائیہ کے جہاز لاہور کا ساؤنڈ بیریئر توڑ کر اہل لاہور کو دشمن کے حملے سے الرٹ کرتے رہے، تو دوسری جانب اس وقت کے صدر مملکت اور پاک فوج کے سربراہ جنرل محمد ایوب خان جب ریڈیو پر اپنی تقریر میں قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں کو تو کبھی کسی تقریر کا انتظار بھی نہیں ہوتا کہ یہ قوم کے وہ جان نثار ہیں جو ہر لحظہ ہر آن کی سالمیت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں۔ جذبوں کو الفاظ اور حروف سے نہیں جانا جا سکتا، بلکہ قوم کے سپوتوں کی عملی کارکردگی اس کے پیچھے چھپے جذبوں کو ظاہر کرتی ہے۔ BRB نہر پر جس طرح میجر عزیز بھٹی شہید، نشان حیدر اور میجر شفقت بلوچ ستارہ جرت اور پاک فوج کے بہادر جوانوں نے نہ صرف دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیا، اور قصور کے محاذ پر ہمارے فوجی جوان ان کا پیچھا کرتے ہوئے خیم کرن تک پہنچ گئے۔ ارباب فکر و دانش افواج پاکستان نے
جس ملک میں ایئر فورس، نیوی اور بری فوج سب شامل ہیں۔ اس نے دشمن افواج کی وہ درگت بنائی کہ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر کو روس سے مدد کی بھیک مانگنا پڑی۔ پھر معاہدہ تاشکند عمل میں آیا۔ ایسا کبھی ممکن نہ ہو پاتا اگر پاکستان کے شہری دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم نہ ہوتے اور وہ دیوانہ وار پاک فوج کے جوانوں کی مدد کے لیے ڈنڈے اور بیٹ پکڑ کر دشمن کی سرکوبی کے لیے بارڈر پر نہ پہنچ جاتے۔ پاکستان کے شہری فوجی جوانوں کی گاڑیوں میں دھڑا دھڑ کھانے پینے کی اشیاء، دن میں بسکٹ، چاکلیٹ اور نہ جانے کیا کچھ تھا، وہ پھینکنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ فوجی جوان نہ صرف یہ تحائف شکریہ کے ساتھ واپس کرتے بلکہ یہ کہتے کہ ان کے پاس اپنا راشن موجود ہے، انہیں تو صرف قوم کی دعائیں اور نیک تمنائیں درکار ہیں۔ الغرض قوم نے ہر کٹھن مرحلے پر ایک قوم بن کر دکھایا۔ اس قوم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جب کبھی باہر سے کوئی جارحیت ہوئی اور قوم یکسر اپنے باہمی اختلافات بھلا کر سبز ہلالی پرچم کے نیچے جمع ہو گئی اور دشمن پر ایک کوہ گراں بن کر گری۔ صدر نشینوں اور باب فکر و دانش ہمارے بہادر سپاہی دشمن پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور مغرور بھارتی جرنیلوں کا لاہور میں ناشتہ کرنے کا خواب ملیا میٹ کر رہے تھے۔ دشمن BRB نہر کراس کرنا چاہ رہے تھے اور ہمارے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر BRB پر ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ یہ وہی BRB نہر ہے جو آج بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس بات کی گواہ ہے کہ اس مقام پر دشمن فوج کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ افواج پاکستان کے جرری بہادر اور نڈر سپوت اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کے ٹینکوں کے نیچے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر لیٹ گئے اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ یہ دنیا میں سب سے بڑی ٹینک وار تھی۔ بھارت نے 600 ٹینکوں کی مدد سے سیالکوٹ کے چونڈا کے محاذ پر حملہ کیا، مگر وہاں بھی اس کو پسپا ہونا پڑا۔ گویا 17 دنوں میں اہل پاکستان نے ہندوستان کے چھکے چھڑا دیے۔ عزیز ہم وطنوں، ہر سال 6 ستمبر کا دن ہمیں دفاع پاکستان کی یاد دلاتا ہے اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے شیر دل مجاہدوں، عالی ہمت غازیوں اور شہیدوں کے کارناموں اور قربانیوں کو رائیگاں نہ ہونے دیں۔ انہوں نے اپنے مقصد خون سے جس زمین کی آبیاری کی ہے اس مقصد کو پیش نظر رکھیں، پاکستان کی علاقائی اور نظریاتی سالمیت کا دفاع کریں اور اتحاد، بھائی چارے اور نظم و ضبط کا قابل تقلید نقشہ پیش کریں اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ چاہے فوج ہو یا عوام، سب یکجان ہو کر ملکی سالمیت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہیں اور اس کو دنیا میں ایک اعلیٰ و عرفہ مقام دلانے پر اپنی کوشش کریں تاکہ ہمارا ملک اس دنیا کے نقشے پر ایک مستحکم، فعال اور ناقابل تسخیر قوت بن کر ابھرے۔ حاضرین کرام، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس مکار دشمن بھارت کے جنگی جنون کی اب بھی کوئی انتہا نہیں آتی۔ وہ اس وقت بھی یورپی ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے کر چکا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس کی باقاعدہ دفاعی شراکت داری ہے، جبکہ نیٹو بھارت کو میزائل ڈیفنس ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی پیشکش کر چکا ہے، جس سے پاکستان کی سالمیت کو لاحق خطرات مزید گھمبیر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ہنود و یہود اور نصارہ پر مبنی عالمی طاغوتی طاقتوں کے طے شدہ ایجنڈے کے تحت بھارت کو اس خطے کا تھانے دار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے جس مکار دشمن نے شروع دن سے پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پر قبول نہیں کیا، وہ اپنی جنگی جنون کو موقع ملتے ہی ہم پر آزمائے گا۔ مسئلہ کشمیر بھی اس مجرمانہ اور گندے ذہن کی پیداوار ہے۔ ارباب اہل سلیم آج وطن عزیز جن حالت سے دوچار ہے،
وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ اس تناظر میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر جہاں افواج پاکستان کے لیے قومی اعتماد کو غیر متزلزل بنانے کی ضرورت ہے، وہاں حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں ملکی دفاع کے حوالے سے پیدا ہونے والی کمزوریوں کا بھی پوری دردمندی کے ساتھ جائزہ لینے اور ان پر بروقت قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اندرونی اور بیرونی طور پر دشمنان پاکستان ہمیشہ جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ایک طرف بھارت جس کو کسی کروٹ چین نصیب نہیں، دوسری طرف افغان سرحد پر استعماری قوتیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہیں۔ صدر ذی وقار خودکش حملوں، بم دھماکوں اور کراچی جیسے کاروباری شہر میں پھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ دوسری طرف ملک میں مہنگائی بام عروج پر پہنچ چکی ہے۔ غربت کے باعث لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں اور حکمران اور سیاستدان باہمی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ دھرنے اور احتجاج کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی سالمیت کا ضامن ایٹمی پروگرام بھی خطرے میں گھرتا جا رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ان مشکل حالات میں ضروری ہو گیا ہے کہ ایک بار پھر ہم اسی جذبے کے ساتھ دفاع وطن کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ وہی جرأت و بہادری، وہی عزم و استقلال، وہی جد و جہد مسلسل ہمارا زاد راہ ہو۔ اس سے ایک طرف ہم بیرونی دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تقویت حاصل کریں اور دوسری طرف اندرونی مشکلات کا مقابلہ کرنے میں تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں تاکہ ہماری طرف سے اٹھنے والے کسی جذباتی قدم سے دشمن کو فائدہ نہ پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔